معلومات حاصل کی ہے. ہر کسی نے کیا ہے کہ اچھا ہی کہا ہے. بہت اچھا تو نہیں بولتا میں، مگر اچھا کہا ہے. اب یہاں پر ہم نے کیا ہے کہ 28 سال سے لوگوں کو ہم لا رہے، لے کے جا رہے. ہم نے کسی کے ساتھ یعنی کہ کسی کے امیدوں کو ہم نے کیا ہے کہ ان کے امیدوں کو نا امید ہم نے آج تک نہیں کیا. مگر اب بعض وقت کیا ہے، مجبوریاں ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہے. ہر مسئلے کا ایک حل بھی ہوتا ہے، اور ہر سال اس سال جو مسئلہ آیا ہے، ہم نے جو ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بولا تھا کہ بھئی تمہارے حجاج کی لسٹ بھیجاؤ. تو میں نے 97 یعنی 97 لوگوں کی ہم نے لسٹ بھیجا ہے. لسٹ بھیجا 97 لوگوں کی ہم نے لسٹ بھیجا دی. 97 لوگوں کی لسٹ بھیجانے کے بعد میں یہ ہوا کہ اپنے جو 100 لوگوں ہیں، تو آج اپنے کو 100 لوگوں کے عوض میں 17 لوگوں کا کوٹا دیا ہے. پورے ہندوستان کے 53,000 حاجی ہے ٹوٹل پرائیویٹ ٹور کے. 53,000 حاجی. تو 53,000 میں سے گورنمنٹ نے 10,000 کا کوٹا دیا. اب 10,000 کا کوٹا دیے تو 53,000 حاجیوں میں جو تقسیم ہوا ہو، تو ہم نے جو لسٹ بھیجے تھے تو ہمارے کو ملے 19 میں سے. آج ہم جو قرآن اندازی کر رہے 17 لوگوں. اب یہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک تو آپ کے ساتھ میں کوک ہے، اور ایک میرا لڑکا ہے. آپ کے ساتھ میں رہنا ضروری ہے نا جو بھی گروپ جا رہا ہے. اب تقریباً ٹور والے یہ جو ان کو جو بھی ملا 10 20 30 جو 10 20 کے اوپر کس کو ملا نہیں. بعض لوگوں کے 9 بھی ہے 8 بھی ہے. جیسا انہوں نے جو حاجیوں کی لسٹ بھیجی اس کے حساب سے یہ ان کو کوٹا الاٹ ہوا ہے. تو ہم جو ہے 17 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان سب کو صاف صاف بتایا تھا کہ بھائی اچھا، اس کی وجہ سے پھر ہم نے بولے تھے کہ بھائی آپ 17 لوگوں کو لانا لے کے جانا کیسا کیا ہوگا. تو اب یہ 17 لوگوں کو لانا لے کے جانا 35 دن 36 دن 38 دن ان کو سنبھالنا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تھوڑا سا خرچہ اضافہ ہوا ہے. میرا جو ریٹ تھا 7,75,000 کا ریٹ تھا ہمارا، مگر ہم نے اس کو کم کر کے ہم ہر حاجی سے مشورہ کرے، ہر حاجی سے فون کرے. ہر ایک کو فون کرا نا میں، بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو کون کون قرآن اندازی میں شامل ہونا چاہتے. تو ہم نے بولے کہ بھائی جس کا بھی نام قرآن میں آئے گا اس کو 6,50,000 روپے ادا کرنے ہوں. میرے کو تو خرچہ زیادہ آ رہا. تو 96 میں سے 96 میں سے اپنے کو 43 حاجیوں نے کیا بولے کہ ہم قرآن میں شامل ہوتے. کتنے؟ 43 حاجی. اور بعض لوگوں نے بولے کہ بھئی ہم کو گورنمنٹ نے بولی کہ جو تم اس سال نہیں جانا چاہ رہے تو یہ تمہارا جتنے بھی حاجی بک ہے ہم ان کو آئندہ سال ان کو ریگولر کریں گے. تو ہم نے بولے کہ ہم کو جس نے جو بھی ریٹ دیا، جتنا بھی دیا، بھائی ہم نے جس سے جیسا بھی ریٹ لیے تو ہم ان کو آئندہ سال اسی ریٹ پہ حج کرائیں گے. آئندہ اسی ریٹ پہ، ان سے 2 پیسے بھی زیادہ ان سے نہیں لیں گے. تو آج اپنے کو جو ہے اب یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اب یہ کیسا ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ بہت لمبی کہانی ہے. بہت لمبی کہانی ہے. بھائی گورنمنٹ نے بولے کہ بھائی تم پیسے بھرو. آپ یقین نہیں جانیں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس حاجی جمع ہوئے تھے تو تقریباً لوگوں کے کسی کے 4 لاکھ آئے، کسی کے 3 لاکھ آئے، بعض لوگوں کی فل پیمنٹ آئی، بعض لوگوں کی کم آئی. تو یہ جو میرے کو 2 کروڑ روپیہ میں نے گورنمنٹ کو حج کمیٹی کو بھرے ہم نے. کتنے؟ 2 کروڑ روپیہ.
تو ابھی لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے تھے، تو ہم نے کیا ہے ہمارے گھر والوں کا زیور بیچے، میری زمین تھی جورے میں نے 5 ایکڑ زمین بیچا، اور بھی ہمارے دوست احباب سے ہم نے قرضہ وغیرہ لے کے وہ پیسے بھر دیے۔ آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ سکتے کہ ہم نے کتنے کروڑ روپے حج کمیٹی آف انڈیا کو بھیجے۔ میں نے 2 کروڑ روپے حج کمیٹی آف انڈیا کو بھیج دیا، انہوں نے بھیجا، بولے بھیجے۔ اب انہوں نے آگے کیا کرے کیا نہیں کرے وہ ایک راز ہے، مگر وہ جو راز ہے آج پورے ہندوستان کے اوپر اثر ہو گیا اس کو۔ ہم نے تو آپ کو پیمنٹ دیے تھے، ہم تمام کا ہمارا گورنمنٹ کے تھرو ہوتا نا، جب ہم نے پیسے دیے تھا وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، حج کمیٹی کے جو جدہ میں بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری تھی کہ سعودی گورنمنٹ کو پیسہ دیتے، انہوں نے ادھر ٹائم پہ نہیں بھرے پیسہ۔ اب ان کی مصیبت کیا ہے، تب حاجیوں کے گلے میں آج آئے گی، یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے تو اپن 43 میں سے 17 لوگوں کو لے کے جانے والے، اب جس کا نام آیا اس کو اللہ نے بلا لیا، اب جس کا نہیں آیا تو رابطہ ٹور پہ فکرہ مت پھوڑیے، بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ رابطہ ٹور، بھائی ہم نے تو آپ کے پیسے آپ نے دیے بغیر میں نے پیسے بھر دیا۔ اچھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے آج سے 2 مہینے پہلے ایئر لائنز کو 25 لاکھ روپے ایڈوانس دیا۔ کتنے؟ 25 لاکھ روپے۔ دوسرا ہے کہ اپنا جتنا بھی کام جو پیسے بھرے ہم نے، یہ آن لائن گورنمنٹ آف سعودیہ کو پیسے جاتے، تو ہم نے تو وہ 2 کروڑ بھرے ہوئے ہیں، مگر میں نے مزید ہوٹل والوں کو ایڈوانس بکنگ کے لیے ایک جگہ عزیزیہ کی جو ہوٹل ہے اپنی، اس میں 35,000 ریال دیا۔ پھر ہم عزیزیہ سے کیا ہے کہ حرم کے قریب آتے تو قریب کی ہوٹل کو 25,000 ریال دیا، اور مدینے کی ہوٹل کو 25,000 ریال دیا، اس لیے یہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میرے چلے گئے۔ اب ایئر لائن جو واپس کریں گے میرے کو وہ ہم حاجی کے اس پہ نہیں ڈال رہے، مگر یہ تو میرے پیسے چلے گئے، یہ ہو گیا۔ جملہ میں نے 100 حاجی کی بکنگ کرا تھا، تو میں نے 2 کروڑ، یہ اس کے علاوہ 2 کروڑ روپے ہم نے روپیہ حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرا ہے۔ اب حج کمیٹی آف انڈیا نے ادھر بھیجے، کہاں پر؟ جدہ میں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام ہوتا۔ تو یہ سب صورتحال ہے، اور ابھی جو مولانا اجازت دے تو اس کی قرآن اندازی ہوگی، اور ہم بولے کہ بھئی سب میں بہتر ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہے، یہ بچہ کاشف العلوم کا بچہ ہے، تو آپ اگرچہ مناسب سمجھو تو بچے کے ہاتھ سے اٹھانے لگیں گے چٹھی۔ دوسرا یہ کہ اپنے پاس 17 لوگ ہیں، اپن 15 کراس ہو گئے، اپن 15 کراس ہوئے، اگر جی کسی کی کوئی چٹھی اٹھتی 3 کی تو ہم اس کو الگ کریں گے، 2 کی اٹھتی اس کو لیں گے، اپن سمجھو 15 تک پہنچ گئے۔ 15 کے بعد 15 کا اپنے 2 ہونا ہے، تو جو 2 آیا اس کو لیں گے۔ اگر کسی کا 3 کا آتا ہے، اپنے پاس 4 کی فیملی ہے، 3 کی بھی ہے، 2 کی بھی ہے، جیسے اٹھی 2 کی اٹھی تو 2 نمبر، 4 کی اٹھی 2 اور 4 6 ہو گئے، پھر 3 کی اٹھی 9 ہو گئے، مگر آخر میں جب 15 تک کراس کرے، اس کے بعد کسی 3 کا اٹھتا تو اس کو ہم بازو رکھ دیں گے، 2 نکلا وہ اٹھا دیں گے۔ بھائی صحیح بولا نا؟ کیا بولا نا؟ 1-2 الفاظ میں روشنی ڈالی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب یہاں پہنچا تو قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھی کہ اذا اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں نے کہا حج کو جا رہے اور یہ آیت پڑھ رہے کیا ہے؟ تو بڑے ہمارے حالات کے پیش نظر صحیح پڑھی ہے۔ دیکھو اولیاء کرام
جو بہت بڑے اولیاء کرام تھے، وہ توقع تھے حج کو جانے کے لیے، لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوا، توقع طرف کو دنیا چلے۔ تو میں نے استاد سے پوچھا یہ کیا بات ہے، اللہ کے محبوب بندے اور اس کو بلا رہے نہیں آپ؟ تو کہا کہ اللہ کو ان محبوب بندوں کا توقع جتنا اچھا دکھتا ہے وہاں آنے کے بعد اتنا مزہ نہیں آتا۔ عربی کا شعر پڑھا انہوں نے کہ اريد وصاله واريد هجره، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں ملنے دیں، وہ میرا ہجر چاہتے ہیں، تو اترک ما اريد لما يريد، تو میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرتا ہوں۔ تو یہ سب فیصلے کہاں سے آئے بھائی؟ آسمان اور دین میں بہت سی کٹھپوریاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ اس کو ہاتھ رکھیں گے، اس کو ہاتھ رکھیں گے، کب تک رکھیں گے؟ اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ منظور ہوتا ہے، اس کو مان لو، اس میں بڑی حکمت ہے۔ میں نے آج صبح تفسیر پر پڑھایا کہ اللہ کی ذات ان اللہ علیم حکیم، ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ سمجھ کر یہ 17 آدمیوں کا جب بڑا ہو رہا، یونس علیہ السلام کی مصیبت میں پھنس گئے تھے، پورے میں نام نکلا اندر پھینکو، دوسری مرتبہ نکلا اندر پھینکو دریا میں ہم کو، لوگوں نے بڑے اچھا آدمی مت پھینکو، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی نام ان کے نکلا یونس علیہ السلام کا، تو پھینکا تو پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور لولا انکان من المصبحین، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو للبث فی بطنہ الی یوم الدین، قیامت تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتے ان کو سننا۔ تو ہم کو دعا کا موقع ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہو، ورنہ ٹینشن لینے سے کچھ فائدہ نہیں۔ مولانا آپ کیا سے مولانا؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن دے دو ان کے پاس۔ اچھا صاحب آپ پڑھ کے سنائیں گے؟ جی پہلے خوش قسمت کو دے گی۔ الحمدللہ سب سے پہلے خوش قسمت صاحب ہے شیخ سفیان حسین صاحب، کتنے لوگ ہیں؟ پلس ون، دو حجاج ہیں، شیخ سفیان حسین ہاں لیکن شیخ سفیان چلو بیٹا تم نکالنا۔ آپ بیٹھے ہو، بیٹھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکال بیٹے شیخ سفیان حسین اور نیچے ایسا بتائیے۔ پلس ون شیخ اکبر امیر صاحب پلس ون، شیخ اکبر امیر صاحب، شیخ اکبر امیر صاحب۔ پہلے والی کتنی دکھا رہے ہو جی؟ ہاں سب کو بتنا۔ بتائیں نا سر۔ شیخ اکبر امیر صاحب پلس ون، ہاں پلس ون۔ اور کوئی کسی کو اٹھانا چٹی؟ اٹھا بچہ، اور ایک پلس ون ہوا نا؟ اچھا صاحب بیٹھیے، آپ بیٹھیے آرام سے۔ یہ وہ انجینئر صاحب، انجینئر کے ساتھ لکھنا بھی ہے نا، ہاں آپ بولیے۔ شیخ شمس الدین، شیخ شمس الدین صاحب آپ کا نام ہے؟ برس کتنے ہیں؟ کتنے ہو رہے ہو؟ فیروز شاہ حنیف شاہ، ہاں کہاں ہے؟ شاہ نواز۔ نکال بیٹے، دے دو ان کے پاس۔ شیخ عفان احمد شیخ مسعود پلس ون، شیخ عفان احمد ہے نا؟ شیخ عفان احمد شیخ مسعود پلس ون۔ چھٹک کے نکال بیٹے، ٹوٹل بھی بولتے ہیں، 10 تک ہو گئے، 10 ہو گئے۔ ہر اس پہ ٹوٹل بولو۔ بسم اللہ۔ دے دو۔ صدیق اسماعیل، صدیق اسماعیل، صدیق اسماعیل صدیقی شکیل پلس ون۔ 2 منٹ جناب صدیقی آ گیا۔
10 हुए ना, 12 हो गए, अकेले है क्या? 10 हुए ना बुझी, वो अच्छा। मैडम मैडम के साथ क्या है? 12 हो गया, चले 12 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बोले? सैयद शफात हुसैन, सैयद शफात हुसैन कितने हो गए? 15 हो गए। सैयद शफात हुसैन 3 लोग हैं। प्लस 2 है क्या? ये प्लस 2 है। 2 वाला अब 2 वाला निकलेगा खाली। अब उसको मूव अच्छे से करोगे। अब अगर ये तीन मैंने में शफात हुसैन को भेज देगा। 3 का रिजल्ट निकला तो उसका अभी सिर्फ 2 का ही है। जो 2 निकलेंगे उसका दबाएंगे। सैयद शफात 31 2 नंबर। और 4 वाला तो अभी कितने हुए? 10 हुए थे, ये 12 हुए। 12 हुए नहीं, वहाँ कितने हुए? नहीं नहीं, सैयद शफात हुसैन साहब को मिला के 15 हो गए। 15 हो गए भाई। 15 हुए ना, 12 के आगे लिखना है, वो देख रहा हूँ। चलो आप 2 की चिट्ठी उठेंगे। और ऐसा घुमाओ उसको थोड़ा। हाँ, घुमाओ। चलो बिस्मिल्लाह। दे दो। सैयद ज़कीउद्दीन याबानी। प्लस 1 नहीं, प्लस 1 का नहीं है ना। हाँ, हो गया। हो गया। कितने हो गए हम लोग? 17 हो गए। 17 हो गए। 17 चले ये हो गए ना। ये टोटल 8 चिट्ठियां निकाली गई। हाँ। जुमला 8 चिट्ठियां निकाली गई, जिसमें पहला नाम है शेख कय्यूम हुसैन, शेख सोफियान हुसैन, माफ कीजिएगा, शेख सोफियान हुसैन +1। उसके बाद दूसरा ड्रॉ निकला गया शेख अकबर अमीर साहब। उसके बाद तीसरा ड्रॉ निकला शेख शमशुद्दीन साहब +1। उसके बाद फेरोज शाह हनीफ साहब, वो निकले हैं, 2 हाजी है ये मिला के। और उसके बाद 5वां ड्रॉ निकला शेख अफवान +1। छठा ड्रॉ निकला सिद्दीक इस्माइल +1। उसके बाद 7वां ड्रॉ निकला सैयद शफात हुसैन साहब +2, यानी ये 3 उजाज है। उसी तरह 8वां ड्रॉ निकला है सैयद जकी बियाबानी साहब +1। इस तरह से जुमला 17 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज को रवानगी बजरिए राब्ता टूर्स एंड ट्रैवल होने जा रही है इंशाअल्लाह। और आप तमाम लोग जो चुने हैं उनको हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश कीजिएगा करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके हज के अरकान की अदायगी सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए, और हज के अरकान की अदायगी के बाद आप सेहत और आफियत के साथ यहाँ वापस तशरीफ लाएं। उसी तरह जो रह गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की ये मर्जी है, और अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की कोई नहीं चलती है। उसी तरह एक वाक़या था, मुख्तसर वाक़या मौलाना बोलता चलूं कि 2022 के हज में एक हाजी साहब 4 साल से नंबर लगा रहे थे, मुझे भी अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उनका जब नंबर लग गया और वो यहाँ से रवाना हुए, और रवाना होने के बाद वो बाज़ाब्ता फ्लाइट में बैठ गए हजरत मौलाना, और जब जिद्दा पे उतरे, जिद्दा पे उतरने के बाद उनके वीजा में क्या गलती हुई अल्लाह को मालूम, पूरे सऊदी हुकूमत ने उनको रुका दिया, और रुकाने के बाद उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि जिसको ये सब दुनिया के ये हिले और बहाने हैं, ये अल्लाह की मर्जी थी कि उसका रिस्क वहां लिखा हुआ नहीं था, और अल्लाह ताला ने उसकी हाजिरी को उस साल वो अल्लाह ताला उसका मेजबान नहीं था, तो इसके लिए अल्लाह ने उसको फौरी रवाना कर दिया कि जाओ आप वापस, और अगले साल मेरे मेहमान बनकर आओ। क्योंकि आज जो हज को जा रहे हैं उनका मेजबान कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो ये जब मेजबान की मर्जी नहीं होगी तो हमारी क्या चलने वाली है उसमें? तो अल्लाह की इसमें मसलियत है, उस पर सब्र करे, और जो लोगों लगा है उस पर वो शुक्र करे। ये हमारे सऊदी गवर्नमेंट में 2025 के लिए 1,70,000 के करीब कोटा दी थी, जिसमें से 52,000 जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को दिया गया था। और इस साल गवर्नमेंट ने एक नई जो हिकमत अमली अख्तियार की और नया काम किया, जिसकी वजह से 52,000 हाजियों का जो टूर से जाने वाले थे मसला खड़ा हो गया है, और बड़ी मुश्किलात और परेशानी में वो है, क्योंकि ये जो पैसे टूर वालों ने जमा किए थे वो पहली मर्तबा इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और हज कमेटी ने अपने पास रखा। जिन लोगों को सऊदी गवर्नमेंट के जिम्मेदारों को इंतजामात के लिए वो रकम वहां देनी चाहिए थी,
वक्त पर अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो वहाँ की बिल्डिंगों का और रिहाइश का, ट्रांसपोर्ट का सब इंतजामात नहीं कर सके। तो ये चूक हमारी गवर्नमेंट की सतह पर हुई है और इसके लिए वजीर आजम भी कोशिश गए थे, लेकिन वो एक हादसे की वजह से इस मसले पर गुफ्तगू किए बगैर वापस आ गए हैं, इसलिए ये मसला और खटाई में पड़ गया। और उन्होंने 10,000 का कोटा दिया उनको, तो एक एक टूर वालों को सिर्फ 17 आदमी मिले हैं। तो आज यहाँ राब्ता टूर का 17 आदमियों के लिए कुरान अंदाजी की गई है और इतने लोगों में सिर्फ 17 लोगों को जाने का मौका मिल रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस तरह की जो कोशिश करे, अब भी मौका है कि जो बकिया 52,000 हाजी बाकी हैं 52 उनको पहुंचाए। हुकूमत की सतह पर ये काम हो सकता है, मुसलमानों के लिए वो इतना काम करेंगे तो वो उनकी दुआओं के मुस्तहिक होंगे, और अगर हमारी कोताही होगी तो हमारे लिए दोनों जहां में पकड़ की भी बात है। अब ये इस वक्त ये जो वक्त है ना, अपन किसकी लापरवाही है बोल नहीं सकते। अब कहाँ चूक हुई भाई, गवर्नमेंट ने हमसे वक्त पे लिस्ट मांगी, हमने भेज दिए। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम पैसे भर दो, तो मैंने 2 करोड़ रुपये हाजी का पैसा आने से पहले 2 करोड़ रुपये भर दिया मैंने टाइम पे। हज कमेटी ऑफ इंडिया को हमारे टूर वालों ने पैसे भर दिए। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उधर जद्दा पैसा रिफंड कर दिए। अब वहाँ पर जद्दा में जो लोग हजरात जिम्मेदार है, उनसे कहाँ पर लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई, तो वो बाद में पता चलेगा। अभी तो वो बोलना मुश्किल है। जो अपने पास आज की जो अपनी कुरानदाजी हुई, उसमें जो लोगों के भी नाम निकले हैं उनको हम हज को लेके जाएंगे। उनको जो 17-18 लोग जो है उनको हम हज को लेके जाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे।